اندر بھی یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے۔ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ تو ہے برزخی زندگی کے ساتھ، آخرت کی زندگی کے ساتھ، جس زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے اور انہیں ہماری زندگی کا شعور نہیں ہے۔ لیکن یہ قبر پرست کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء اپنی قبروں میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ دیوبندیوں نے یہ کہا، بریلویوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ صرف زندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی کی بیوییں بھی قبر میں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شاباشی کرتے ہیں۔ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ سید احمد رفاعی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اور کہا پہلے تو روح آتی تھی، اب روح اور جسم اکٹھے آئے ہیں، اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا ہاتھ نکلا جس کو سید احمد رفاعی نے چوما۔ کے اندر یہ قصہ موجود ہے مولانا زکریا صاحب کی کتاب میں۔ فضیلت الشیخ صلاح البدیر امام مسجد حرم نبوی الشریف وہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ کسی کے آنے پہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ نکلا، ان کا یہ قصہ جھوٹ ہے، کہانی ہے، وہم ہے، خیال ہے۔ الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به ولم يشرك به أحدا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حبل الهدى وينبوع التقى صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ومن الخرافات التي يعتقدها بعض العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده لمن يسلم عليه عند قبره، وأن ذلك قد حصل لبعض الأولياء، وكل هذا باطل وخرافة لا أصل لها. وكل ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده لبعض من سلم عليه فغير صحيح، بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة. أيها المسلمون، آج لوگوں کو بڑا دعویٰ ہے کہ مکہ مدینہ کے امام بھی ہمارے ہی عقیدے پر ہیں۔ مدینہ شریف میں مسجد رسول کے امام اور خطیب شیخ صلاح البدیر حافظہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ اس عقیدے کو پاش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ، یہ قصہ، یہ وہم، یہ خیال اور یہ کہانی ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی اسی طرح کا واقعہ ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں۔ مولوی معین الدین صاحب کی ایک کرامت جو ان کے مرنے کے بعد جاری ہوئی، قبر میں دفن ہو گئے، نانوتوے میں بخار آیا، کسی نے وہ مٹی لی قبر کی، وہ استعمال کی، بخار اتر گیا، خبر مشہور ہو گئی۔ اب جس کو بخار ہوتا وہ معین الدین صاحب کی قبر سے مٹی اٹھا لیتا، ادھر بیٹے مٹی ڈالتے، ادھر لوگ اٹھا کے قبر کو خالی کر دیتے۔ ان کے ایک بیٹے تھے بڑے تیز مزاج کے، وہ قبر پہ گئے، ابا آپ کی کرامت ہوگی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ ادھر ریڑھی ڈلواتے ہیں مٹی کی، ادھر اٹھا لی جاتی ہے۔ سنو، کس کو کہہ رہا ہے سنو؟ جو ابا فوت ہو گئے، جس نے سنجا خود نہیں کیا تھا، جس نے غسل خود نہیں کیا تھا، جس نے کفن خود نہیں۔ سنو، آج کے بعد اگر کسی کو شفا ہوئی، ننگے پڑے رہو گے، مٹی نہیں ڈالوں گا۔ اندر سے مردہ ڈر گیا، اندر سے مردہ سننے والا ڈر گیا، اس نے کہا بھائی دھمکی بہت بڑی آئی ہے۔ لہذا اس کے بعد میں لوگوں نے کلو مٹی بھی استعمال کی، لیکن کسی کا بخار نہیں ٹوٹا۔ مشہور ہو گیا جیسے پہلے ہوا تھا کہ مٹی باندھنے سے شفا ہوتی ہے، پھر مشہور ہو گیا بھی پہلے ہوتی تھی، اب بزرگوں نے وہ جو نیچے پڑے ہوئے پینا ڈال کے انجیکشن ڈال رہے تھے نا قبر میں، وہ روک لیے ہیں کہ دوبارہ مٹی نہ آئی تو میرا کیا بنے گا۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ کس سے کلام ہو رہا ہے کہ اگر دوبارہ شفا ہوئی، وہ سن بھی رہے ہیں اور دنیا میں تصرف بھی کر رہے ہیں، شفا بھی دے رہے ہیں۔ فضائل درود کے اندر مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ، کہا کئی دنوں کا بھوکا ہوں، آپ کا مہمان ہوں۔ لیٹ گیا، غنودگی ہوئی، خواب میں اللہ کے نبی آئے اور آپ نے ایک روٹی دے دی۔ اگر ماجرا یہیں تک ہوتا تو ہم بھی کہتے کوئی بات نہیں، خواب میں مل گئی۔ کہا پھر وہ جاگے تو آدھی روٹی انہوں نے خواب میں کھا لی تھی، آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سناؤ، آپ نیچے سے روٹیاں بھی عطا کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام عقائد قبر پرستی کی یہ دعوت، اس کے پیچھے کہانی چور دروازہ کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ آئیے مردے سننے کے قائل جو دلائل دیتے ہیں ان پر غور کرتے ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، ان المیت یسمع قرع نعالہم اذا انصرفوا،
کہتے دلیل ہمارے پاس یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تدفین کے بعد لوگ لوٹتے ہیں تو مردہ لوٹنے والوں کے پاؤں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ دوسری روایت بخاری و مسلم میں ہے، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان، مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد جب لوگ لوٹتے ہیں تو مردہ لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز اپنی قبر میں سنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث ایک وقت کے ساتھ خاص ہے، جب مردے کو دفنایا جائے انسان واپس لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز اللہ مردے کو سناتا ہے۔ یہ خاص ایک وقت کے لیے ہے، اور وہ بھی اس کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے، واللہ اعلم، کہ انہی کے اوپر بھروسے کر کے تو دین سے دور، اللہ سے دور، قرآن سے دور، شریعت سے دور ہوا تھا نا۔ دیکھ جس پر بھروسے تھے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب فرشتے آ کر بٹھاتے ہیں اس کے بعد یہ حکم عام نہیں ہے، 24 گھنٹے کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ بس جو پھر سنتے ہیں پھر وہ ان کی سماعت برقرار رہتی ہے، یہ خاص اس وقت کے لیے ہے۔ بہت سے علماء نے اس سے یہی مفہوم مراد لیا ہے، اس لیے علامہ نعمان محمود آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں، جس کے بارے میں سننا ثابت ہو جائے، جس کے بارے میں سننا ثابت ہو جائے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ قادر ہے جب چاہے جس کو چاہے سنا دے۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں، اس میں نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں حدیث سے ثابت ہوگا کہ اس موقع پر سنا، بدر کے کنووں کا ثابت ہوا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ دفن کرنے کے بعد میت کو سنایا جاتا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے سنا دے۔ قانون اصول کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے، قانون یہی ہے، اصول یہی ہے کہ نہیں سنتے۔ ہاں جہاں ثابت ہو جائے گا، جہاں حدیث سے مل جائے گا، جہاں نص آ جائے گی وہاں تسلیم کریں گے۔ لیکن یہ جو ایک عام عقیدہ ہے کہ وہ ہر وقت سنتے ہیں، مولانا آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، بریلی خان صاحب کہتے ہیں کہ جب جاؤ میت کو کی زیارت کے لیے تو پینتیوں کی طرف سے آیا کرو، پیچھے سے نہ آیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھنے میں آسانی رہے گی میت کو کون آ رہا ہے، اگر کمر کی طرف سے آؤ گے تو اس کو مڑ کے دیکھنا پڑے گا ادھر سے کون آئے گا۔ وہ غریب دی منڈی اگے مٹی مٹی کھا چھٹی تو انہیں ٹوٹی جانا ہے، پھر جو مڑ کے دیکھے گا، سامنے سے آیا کرو۔ یہ عقیدہ کہ قبر پہ آنے والا وہ چیڑا ہو، چیڑی ہو، مرید ہو، مریدنی ہو، خالی ہاتھ آئے یا تھال بھر کے لائے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ جہاں نص ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جہاں نص نہیں ہے وہاں یہ عقیدہ عام عقیدہ غلط ہے۔ مردہ ہوتا ہی وہ ہے جب تک روح چلتی رہے، سانس چلتا رہے، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک سب کام چھوڑ دے، دھڑکن باقی رہے، کوئی دفن ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کا تمام معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔